قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب والتابعين والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سہرا پیر کامل ہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج دوسری تقریرات 23ویں درس قرآن پاک کی نشست میں آپ اور میں موجود ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے ہماری حاضری قبول فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات رب العالمین اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں لیلۃ القدر کی اللہ تعالیٰ تمام برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائیں۔ کل کیونکہ وقت مکمل ہو چکا تھا، اس وجہ سے میں نے ایک آیت کریمہ پر گفتگو مکمل کی اور پھر ہم نے اپنی نشست کو برخاست کیا۔ آج کی اس نشست کے اندر 26ویں پارے میں جو سورہ حجرات ہے، اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے آداب کو جو ذکر کیا، اس کو ہم آج کی نشست میں مختصر وقت میں سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب نے فرمایا کہ تم ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے آداب کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ تم محبوب علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو، تو کیا مطلب ہے؟ تو اس کے تحت مفسرین اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرما دیں تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد پھر تم اپنی مرضی مت چلاؤ۔ حضور کی بات آ گئی، بات ختم، بولیں سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک اپنے بندوں کو جو محبوب سے وفا کا
درس دیتی ہے، آپ اس کا انداز دیکھیں اور اس کا طریقہ دیکھیں، کتنا خوبصورت ہے اور کتنا بے مثال ہے۔ اگر امتی رب کا بندہ قرآن کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے شب و روز گزارے تو پھر کسی موڑ پر اسے ہزیمت کا سامنا اٹھانا نہیں پڑے گا، کبھی وہ نقصان نہیں اٹھائے گا اور کبھی ذلت کا سامنا نہیں کرے گا۔ اب قرآن نے اس کو جس انداز میں ذکر کیا کہ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے کون بڑھے گا؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کون بڑھے گا؟ تو کیا مطلب؟ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا اور اس کے محبوب کا کوئی حکم آ جائے نا اور ان کا فرمان تم تک پہنچے اور جب ان کی بات تم تک پہنچ جائے تو اس کے بعد نہ عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، نہ لاجک پر جاؤ، نہ سمجھ پہ جاؤ، نہ کسی اور کی باتوں پہ جاؤ، نہ کسی اور کی طرف توجہ دو۔ مومن کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرے رب نے یہ حکم دیا، میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا، مومن آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ رسول کے حکم کے بعد تم نے اپنی لاجک استعمال کی، اپنے دماغ کو استعمال کیا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو پھر تم منزل سے ہٹ جاؤ گے۔ یہ بہت اہم آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس دیا۔ آج کیا ہے؟ پہلے ایک دور یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی بالکل معلومات نہیں تھی۔ آج سے آپ 50 سال 60 سال 70 سال پہلے چلے جائیں، اتنی معلومات نہیں تھی۔ پھر معلومات ہونا شروع ہوئی قرآن اور حدیث کے حوالے سے، تو عمل کے اندر دوری ہوتی چلی گئی۔ اور اس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، یہ انتہائی خطرناک وقت ہے۔ اور میں آپ کو سچی بتاؤں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پکڑا اور ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہ کی اور ہم نے اپنے رب سے دعائیں نہ کی نا ان کے لیے، تو یہ جو طوفان آ رہا ہے نا، اور جو اس وقت موجود ہے طوفان، یہ خدا نہ خواستہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو بہا کے لے جائے گا۔ اس لیے یہ وقت ہے انگلی پکڑ کے اپنے بچوں کو چلاؤ اور ان کو دینی ماحول 100% کچھ بھی کر کے ان کو فراہم کرو۔ دنیا جائے، دنیا نہ ملے، دنیا میں بالفرض وہ پیچھے رہ جائیں، کوئی دنیا کی تعلیم نہ مل سکے بالفرض، کوئی پرواہ نہ کرنا۔ لیکن اب جو وقت چل رہا ہے نا، میں آپ کو تاکرات یہ سچی بات کہہ رہا ہوں، ایسا خطرناک وقت ہے کہ اگر میری بہنوں نے بیٹیوں کی انگلیوں کو چھوڑا اور آپ احباب نے اور ہم نے اگر اپنے بچوں کے ہاتھ کو چھوڑا، تو پھر یہ طوفان کسی بھی گھر کو محفوظ نہیں رکھے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس وقت جو دور چل رہا ہے نا سوشل میڈیا میں، اوور کانفیڈنس اور جو بدتمیز بنا دیا کہ آج کا مسلمان جس کو 6 کلمے نہیں آتے لیکن تھوڑی بہت اگر ریسرچ کر لی، تھوڑی بہت اگر اس کے پاس تعلیم ہے، تو کہتا ہے کہ یہ لاجک بتائیں اس کی، یہ قرآن کے ریفرنس کے بعد یہ کیا وجہ ہے، اس کی حکمت بتائیں۔ دیکھیں، ایک ہے ذوق کے لیے حکمت پوچھنا، یہ الگ ہے۔ جو علماء، اکابر، مفسرین، قرآن جاننے والے جو گہرائی میں جاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، وہ مقصد الگ ہے۔ اور ایک ہے کہ میں سیٹسفائی جب ہوں گا، میں مطمئن تب ہوں گا جب آپ مجھے لاجک سے بتائیں گے، مجھے سائنس سے ثابت کریں گے، مجھے اس دور میں بتائیں۔ ارے بھائی، قرآن کی بات ہے، بات کافی نہیں ہے، رسول اللہ کی بات ہوگی، بات کافی نہیں۔ اب تیری لاجک کون سی ہے اور تجھے اب کون سا ریفرنس چاہیے؟ یہ سمجھیں، یہ ہے دشمن کی سازش۔ یار قرآن کے بعد بھی بندہ لاجک بولے، رسول اللہ کی حدیث تک بندہ پہنچے، اسے حضور کی حدیث پتہ چل جائے، پھر اس پر وہ بات شروع کر دے، یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ حدیث موضوع ہے تو یہ حدیث یہ ہے۔ تو دیکھیے، جو بزرگوں نے جو سند لکھی، اس سند کی جو کیٹیگریز کو یوں سمجھیں کہ تقسیم کیا، اس کے پیچھے حکمتیں تھیں کہ ایک شفاف میٹر امت تک پہنچے،
لیکن آج جو نوجوان جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں نا، اور حضور کی حدیث آنے کے بعد جس عامیانہ لہجے میں کہہ دیتے کہ یہ تو ضعیف ہے، تو یاد رکھنا حدیث کوئی ضعیف نہیں ہوتی، سند کی بات ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے والے راویوں پر بات ہوتی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان کو تم ضعیف نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ۔ حضور کا فرمان کمزور ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ کی بات تو بلند و بالا ہے، البتہ بیان کرنے والی جو سند ہوتی ہے اس پر بات ہوتی ہے کہ یہ سند کیا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آیت کریمہ جو آج میں عرض کر رہا ہوں، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو شریعت کی بات آ جائے بندہ گردن چکا لے، اللہ رسول کی بات آ جائے بندہ گردن چکا لے۔ میں آپ کو ایک بات کہوں، بات چلی تو عرض کروں۔ ایک مرتبہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور یہ تصویریں اور یہ مووی اور یہ ویڈیو کا کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو وہاں پر مفتی صاحب بھی ایک موجود تھے، تو امیر المجاہدین نے فرمایا کہ آپ ان کو جواب دیں۔ تو جو علماء جواز کے قائل ہیں کہ ویڈیو کا کیا حکم ہے اور تصویر کا کیا معاملہ ہے، اور فرمائیں کہ تصویر جو موبائل کے اندر ہے تو وہ اصل پرنٹ اس کا موجود نہیں ہے، یہ عکس ہے، تصویر کے حکم میں نہیں۔ مثال کے طور پر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ آپ کا عکس بنا ہوا ہے نا۔ آپ موبائل کے اندر اگر ابھی اپنا چہرہ دیکھیں تو میرا چہرہ مجھے موبائل میں نظر آ رہا ہے، آپ اپنی موبائل کے اسکرین میں چہرہ دیکھیں گے تو یہ اس کا عکس ہے۔ پانی کا برتن ہے، پانی بھرا ہوا ہے، اگر آپ اس میں اپنا چہرہ ڈالیں تو آپ کو ایک عکس نظر آئے گا۔ تو یہ موبائل اور دیگر آلات کے ذریعے جو پکچرز جو کھینچی جاتی ہیں وہ اس کا عکس ہے۔ یہ دلائل جو جواز کے قائل ہیں کہ اگر یہ آلات کے اندر ہے، موبائل کے اندر ہی ہے، کیمرے کے اندر ہی ہے، کارڈ کے اندر ہی ہے، تو اس کا کوئی خارج میں وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی پرنٹ نہیں ہے تصویر کا، تو وہ اس حکم میں نہیں۔ تو وہ مفتی صاحب جو دلائل ہیں جائز ہونے کے اس کو پیش کر رہے تھے، تو اس نے سامنے سے کہا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا ہے تصویر کا۔ جب بات پوری ہو گئی، اب علماء جائز کے قائل ہیں اور اس کو دلائل دیتے ہیں حدیثوں کی روشنی میں۔ امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کی طرف جب بات آئی نا تو آپ نے گردن جھکائی اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری ویڈیو آ رہی ہے اور میری تصویریں موجود ہیں تو یہ میرے عمل کی کوتاہی ہے، باقی جو حضور نے فرمایا بات وہی حق ہے۔ یہ ہوتا ہے مرد قلندر۔ کہ آپ کی تو بہت تصویریں ہیں، آپ کی تو بہت ویڈیو ہیں، آپ نے فرمایا بس یہ میری کمی ہے، میری کوتاہی ہے اور یہ میری غلطی ہے، باقی جو حضور کی بات ہے نا اس پر کوئی لاجک اور کوئی بات نہیں ہوگی، حضور نے کہہ دیا بات۔ یہی سیم واقعہ علامہ شاہ احمد درانی علیہ الرحمہ، اور آپ تو پہلے ہی جب آپ بہت پہلے بنس روڈ کے پاس جو تراویح وغیرہ پڑھاتے تو اس میں بھی کیمرے چلتے تھے، جب کیمرہ تصور نہیں ہوتا تھا اتنا اور عام نہیں تھا، نہ موبائل تھے ایسے کیمرے والے۔ تو ایک مرتبہ آپ اپنی کیفیت میں تھے تو کہا، آپ کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی تصویر اور آپ کی ویڈیو بنانے پر بہت سے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو برا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو آج مجھے برا کہہ رہے ہیں نا کل سب بنائیں گے۔ یہ تو ایک آپ کی ججمنٹ تھی، اور جو حق ہوا، جو سچ ہوا کہ جو پہلے کیمرے کے اور مخالف تھے آج سب اس کے اندر موجود ہیں، یہ بات الگ تھی، وہ آپ نے کیفیت میں کی۔ لیکن آپ کے سامنے کوئی حضور کی حدیث پیش کرتا نا کہ رسول اللہ نے تصویر کا منع کیا ہے، تو امام نورانی جیسا اتنا بڑا امام جس کو اللہ نے علم کا پہاڑ بنایا تھا، اور کئی بڑے بڑے بزرگوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ولایت کا تاج، اور اب وقت کے قطب تھے امام شاہ احمد درانی، بہت بڑی ہستی تھے، ٹھیک ہے، جب حضور کی حدیث کوئی پڑھ دیتا نا آپ کے سامنے کہ آپ تصویر کی، تو آپ گردن جھکاتے، فرمایا میرا قصور ہے، حضور کی حدیث سچی ہے۔ یہ ہے بات اللہ والوں کی۔ اگر ہمارے سامنے کوئی قرآن پیش کر دے، ہمارے سامنے حدیث پیش کر، ہاں ٹھیک ہے چلو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے عاشق غلام اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا جب اللہ رسول کا کوئی فرمان پتہ چل جائے، اللہ یہ چاہتا ہے، رسول اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ یہ حکم دیتا ہے، تو مومن جب سنتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات کو تو فوراً لبیک کہتے ہوئے اس پر عمل کر لیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے بعد
بندہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا. تو آج کی نشست میں جو پہلا میسیج یہ ہے کہ حضور کی بات آ جائے گردن جھکا لیں. بولو سبحان اللہ. اس کے بعد کوئی کسی بھی حوالے سے بات نہیں کرنی. ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان حق ہے, سچ ہے, وہی حرف آخر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب قرآن آگے جو ذکر کرتا ہے وہ غور کیجئے گا, اور اس پر میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اور پھر اپنی بات مکمل کروں گا. اللہ کریم نے فرمایا, اللہ رسول سے آگے مت بڑھو. جو اللہ رسول نے کہہ دیا حرف آخر ہے تمہارے لیے. دنیا کیا کہتی ہے, سائنس کیا کہتی ہے, لاجک کیا کہتی ہے, عقل کیا کہتی ہے, وقت کیسا ہے, سب الگ. اللہ اور اس کے رسول کی بات پتھر پہ لکیر, مومن کے لیے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2, قرآن فرماتے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو میرے نبی کی آواز پر. میرے نبی کی آواز کے سامنے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. یہ قرآن کا حکم ہے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, اور نہ تم زور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. ایک دوسرے سے تم کبھی کبھی آواز سے بات کرتے ہو, زور سے بات کرتے ہو, چلا کے بات کرتے ہو. میرے محبوب کے سامنے اس انداز میں بات مت کرنا, قرآن کہہ رہا ہے. اگر میرے محبوب کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہو گئی اور میرے محبوب کے سامنے تم نے ایسے زور سے کلام کیا جیسے آپس میں کرتے ہو, اللہ کیا فرماتا ہے, ان تحبط اعمالکم, اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ تمہارے زندگی بھر کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا. تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں یہ بے ادبی کی وجہ سے. اور فرمایا جو محبوب کی بے ادبی کرتا ہے, اللہ جب اس کے اعمال کو برباد کرتا ہے نا, وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں اور نبی کی گستاخی کی نحوست کی وجہ سے تمہارا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے. تمہارے جب رب اعمال برباد کرے گا تو تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور یہاں جو ذکر کیا نا کہ لا تشعرون, بہت توجہ رکھنا. یہاں پر اہل اللہ کہتے ہیں اور عاشق کہتے ہیں یہاں پر کہ حضور کی گستاخی اور حضور کی بے ادبی, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, یہ اس قدر غلیظ ترین عمل ہے کہ جو حضور کا بے ادب ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس سے شعور کو چھین لیتا ہے. اور شعور اس لیے اس کا ختم ہو جاتا ہے تاکہ اس میں شعور ہی نہ ہو تو توبہ کرے گا تو رب معاف کرے گا. فرمان نہیں, جو محبوب کا گستاخ ہے اس کا شعور ہم چھین لیتے ہیں تاکہ وہ توبہ نہ کرے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں غرق ہو جائے. تو حضور کی بے ادبی انسان کے شعور کو بھی مٹا دیتی ہے. رسول اللہ کی گستاخی, انسان بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, قرآن گواہ ہے, رب معاف کر دیتا. فرمایا ہر گناہ کی ہم نے معافی رکھی ہے, ہر خطا کی معافی رکھی ہے. جب تک تمہاری سانسیں باقی ہیں, جب تک روح تمہارے جسم میں موجود ہے, تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. غرغرے کی کیفیت سے پہلے, نزا کی تکالیف سے پہلے, جب تم پر پردے ظاہر ہو جائیں, وہ لمحے آنے سے پہلے توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا. ہر گناہ کی معافی ہے, یہاں تک کہ کفر اور شرک کی معافی بھی ہے. لیکن حضور کا کوئی گستاخ ہوتا ہے تو فرماؤ اس کے لیے معافی نہیں ہے. فرماؤ اس کے لیے معافی نہیں ہے حضور کے گستاخ کے لیے. اور آپ نے 10ویں پارے میں سنا, قرآن کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم. منافق جب حضور کی گستاخیاں کی, رب کی طرف سے جب جلال آیا, حضور کے پاس آ کے کہ یا رسول اللہ, آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے معافی مانگ لیں, آپ ہمارے لیے معافی مانگ لیں. قرآن اتر گیا, حبیب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں,
استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، اے محبوب اگر آپ 70 مرتبہ بھی کسی اور گناہ گار کے لیے، تو محبوب آپ نے صرف لب کو جنبش دی ہے، رب نے معاف کر دیا ہے۔ جتنا بڑا خطا کار ہے حبیب آپ کے در پر آئے، ہم نے حکم دیا جاؤ کا، محبوب کے پاس جاؤ، محبوب سفارش کریں گے، معافی مل جائے گی۔ لیکن حبیب یہ جو منافقین ہیں نا، یہ آپ کے گستاخ ہیں حبیب، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگیں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ رسول اللہ معافی مانگے، قرآن فرمایا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، حبیب اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ حبیب آپ بھی اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے معافی طلب کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، محبوب یہ اللہ علیہ رسول کی شانوں کے انکار کرتے ہیں، یہ آپ کے گستاخ ہیں، تو گستاخ کو معافی نہیں۔ یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم نے میرے محبوب کی شان میں بے ادبی کی، اور بے ادبی کون سی؟ آواز بلند ہو گئی۔ تم کہتے ہو نعوذ باللہ نبی کا ادب بڑے بھائی کی طرح کرو، نبی نعوذ باللہ بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے، تو کیا بڑے بھائی کے سامنے آواز بلند کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ ماں باپ کے سامنے بھی اگر بندہ آواز سے بات کرے تو گناہ گار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ تم کہتے ہو نبی کی شان نعوذ باللہ اتنی ہے کہ جیسے بڑے بھائی کی ہے، بلکہ اس میں بھی کمی کرو، تم یہ بیان کرتے ہو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ خبردار میرے محبوب کی آواز پر بھی آواز بلند مت ہونا۔ یہ قرآن پڑھو، اگر تم نے میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا، یا میرے محبوب کے سامنے صرف زور سے کلام کیا، زور سے تم نے میرے محبوب کے سامنے بات کی، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے سب اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اور بندے کے سب اعمال کب برباد ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ الیاذ باللہ، جب بندہ مرتد ہوتا ہے۔ مرتد ہوتا ہے نا کوئی شخص، الیاذ باللہ، تو اس کے سب اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ فرمائے محبوب کا گستاخ مرتد ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتے پھر ایسے اس پر لعنت ہوتی ہے کہ ہم اس سے شعور بھی چھین لیتے ہیں، شعور بھی نہیں ہوتا اس کے پاس کہ پھر وہ توبہ کی طرف آئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ اکبر، کہ میرے محبوب علیہ السلام کا ادب کیا کرنا ہے، اور اللہ نے خطاب بھی ایمان والوں سے کیا ہے، مومنین سے کیا ہے۔ جب یہ کہ حضرت صدیق اکبر نے تو یہ کام کیا، اس آیت کریمہ کے بعد حضرت صدیق اکبر نے ایک خاص آدمی، اللہ اکبر، اس کام کے لیے رکھا تھا کہ جب بھی کوئی وفد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا، کسی اور علاقے سے ملنے کے لیے آتا، حضرت صدیق اکبر اس کے آنے سے پہلے مدینہ شریف میں اس وفد کی حضور سے ملاقات ہو، اس سے پہلے وہ مدینہ کے راستے میں اس وفد کو کہہ دیتا کہ یہ قرآن کی آیت آئی ہے، لہٰذا جب حضور سے بات کرو تو بہت آہستہ سے بات کرنا۔ یہ صدیق اکبر کا معمول تھا، یہ ہے ادب، بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ محبوب کا ادب کیسے کرنا، قرآن تو یہ بتاتا ہے۔ صدیق اکبر نے ایک آدمی کو خاص کر لیا، کوئی وفد آتا حضور سے ملنے کے لیے، آتے رہتے وفود، وہ وفد کو وہ بندہ پہلے ہی پکڑ لیتا، پہلے محبوب کے آداب بتا دیتا، پھر اس وفد کو اجازت دی جاتی کہ حضور سے تم ملاقات کرو، اور پھر اس آیت کریمہ کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان جو پہلے ہی سراپا ادب و احترام والے تھے اور محتاط ہو گئے۔ اور اس میں ایک صحابی کا واقعہ تو کیا ہوا، اور اس پر میں بات اپنی اختتام کروں گا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، تفسیر میں آیا کہ یہ قدرتی طور پر بلند آواز تھے، قدرتی ان کی آواز بلند تھی۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت ثابت بن قیس تو یوں سمجھیں کہ ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ آیت سنتے ہی وہ گھر چلے گئے، اور اپنے گھر میں بیٹھ کر گھر کے دروازے کو تالا لگا دیا، اور صرف دن ہو کہ رات روتے ہوئے اپنے گھر کے اندر شب و روز بسر کرتے، صرف روتے رہتے ہیں، گھر کو تالا لگا دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 1 سے 2 دن ہو گئے، حضور اپنے غلاموں کو جانتے ہیں نا، بولو نا سبحان اللہ۔ ہم بھول جاتے ہیں لیکن سرکار کو تو ہم یاد ہوتے ہیں۔ 1-2 دن ہو گئے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے میرے صحابہ، ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں وہ؟ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اپنے گھر کے اندر محصور ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کو تالے لگا دیے ہیں اور رات دن صرف روتے رہتے ہیں، صرف روتے رہتے ہیں، دروازہ بند کر لیا حضور، انہوں نے ملنا جلنا سب سے چھوڑ دیا ہے، صرف رو رہے ہیں دن رات۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا، کیوں روتے ہیں، بلاؤ ان کو، کیا وجہ ہے؟ صحابی دوڑے، دروازے کو دستک دی، مشکل سے دروازہ کھلا، ثابت بن قیس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، آنسوؤں سے تر ہے داڑھی، کیونکہ رو ہی رہے ہیں، سب کام ختم کر دیا، صرف رونا دھونا، کھانے پینے کا فیملی کا کوئی ہوش نہیں، صرف رو رہے ہیں۔ کہا تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ یہ روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کیا وجہ ہے، تم اس قدر رو رہے ہو اور میری بارگاہ میں نہیں آ رہے، اور 2-3 دن ہو گئے تم نظر نہیں آ رہے، اور مجھے صحابہ بتا رہے ہیں کہ تم صرف رو رہے ہو دروازہ بند کر کے، اتنی آنکھیں سوج گئی، اتنے معاملات، کیا وجہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آواز اونچی ہے اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کیا یہ آیت اللہ نے میرے حق میں تو نہیں اتار دی؟ اگر میرے حق میں اللہ نہیں اتاری ہے تو حضور میری تو زندگی بھر کی تمام نیکیاں ختم ہو گئیں، کیا میرے لیے یہ آیت آئی ہے؟ کیونکہ صرف میری اونچی آواز ہے حضور، میں جب بات کرتا ہوں تو میری آواز اونچی ہوتی ہے آپ کے سامنے، تو میری قدرتی اونچی آواز ہے، تو کیا اللہ نے اس وجہ سے تو آیت نہیں اتار دی؟ اور کیا یا ایھا الذین آمنوا میں مخاطب تو نہیں؟ کیا میرے اعمال تو برباد نہیں ہو گئے حضور؟ میری زندگی کا پھر مقصد ختم ہو گیا؟ اس فکر نے مجھے رلایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں اور حضور جان عالم مسکرا کر انہیں مجدہ سناتے ہیں بلند آواز سے، اور میرا آقا فرماتے ہیں پیارے تو اس میں مراد تھوڑی ہے، سن، تو نے میری ذات کی فکر میں اور میری ذات کے ادب میں تو اتنا رویا ہے، اور تو یہ سمجھا کہ کہیں میں تو شامل نہیں اس آیت کے اندر، تو سن، میرا آقا کہتے ہیں میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ اما ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، پیارے تو اس آیت میں شامل نہیں، بلکہ سن، تیری تقدیر کو تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تیرے دل میں میرا ادب ہے، اس وجہ سے رب العالمین نے تجھے یہ عظمتیں عطا کی ہیں کہ میں مصطفیٰ آج تجھے بشارت دے رہا ہوں کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ رب العالمین تجھے قابل تعریف زندگی عطا فرمائے، اور پھر تو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے اور خدا تیرے لیے جنت کو مقدر کر دے۔ عرض کی یا رسول اللہ رضیتو رضیتو رضیتو، اگر یہ اللہ نے میرے لیے لکھا ہے تو میں اپنے رب کریم سے راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں۔ حضور نے فرمایا ثابت بن قیس سے پیارے تو اس میں مراد تھوڑی ہے، تیری تو قدرتی آواز بلند ہے، تو جان بوجھ کر میرے سامنے آواز بلند تھوڑی کرتا ہے۔ کہا نہیں حضور میں ٹینشن میں تھا، میں گھبرا گیا کہ ایمان والوں میں کہیں میں تو مراد نہیں، تو سرکار نے بشارت دی، سنو۔ اور وہابیوں کے بہت بڑے چوٹی کے امام ابن قیم، اہل عرب مکہ اور مدینے میں جو لال رومال والے ہیں نا، اور جو سید الشہداء پہ اور ہر جگہ پر آپ کو ملتے ہیں، یہ ابن قیم کو اپنا امام کہتے ہیں۔ تو ابن قیم نے، میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا، تو ابن قیم نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد ابن قیم، غور کیجئے گا، کتاب الروح ہے، ابن قیم کی کون سی کتاب ہے بنے؟ کتاب الروح۔ چونکہ لائیو جا رہا ہے تو میں نے کہا حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، اور حوالہ اس لیے دیا کہ ان کی اس کتاب سے بات کیا ثابت ہو رہی ہے۔ ایک تو حضور کا علم غیب ثابت ہوا، سرکار نے صحابی کو بتایا کہ تیری زندگی بھی زبردست ہوگی۔ آواز نہیں آ رہی؟ تم کہتے ہو نبی کو کچھ نہیں پتا، میں نے کہا حضور نے بتایا تو شہید کیا جائے گا، نبی کو نہیں پتا کون کہاں جائے گا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ ایک تو بندہ یہ بکواس کر رہا تھا کہ نبی کو تو اپنے خاتمے کا بھی نہیں پتا، استغفر اللہ العظیم۔ اس طریقے سے یہ منحوس اور بے ادب لوگ ہیں۔ میں نے کہا تو یہ بات کرتا ہے، حضور نے تو اس صحابی کو بھی بتا دیا کہ اللہ نے تیرے لیے بھی جنت کو رکھا ہے، یہ حدیث پاک، ٹھیک ہے۔ تفسیر میں
اب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، کہتے ہیں جو تفاسیر اٹھائیں گے نا اس میں یہ حدیث نقل ہے۔ اب علامہ ابن قیم کتاب الروح میں جو وہابیوں کے چوٹی کے امام ہیں، سب ان کو مانتے ہیں، یعنی وہابی سب، انہوں نے اس حدیث کے بعد کہا کہ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے مقام پر جو جنگ لڑی گئی سب سے خطرناک، صحابہ کہتے ہیں ایسی جنگ ہم نے نہیں لڑی زندگی میں، کیونکہ 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے ایک جنگ کے اندر، اور 21,000 اور ایک روایت میں 36,000 منکرین ختم نبوت کے صحابہ نے جہنم واصل کیا تھا۔ بہت خطرناک جنگ تھی، بہت خطرناک جنگ یمامہ، مسیلمہ کذاب، نبی پاک کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ اس جنگ کے اندر ابن قیم اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں کہ جب ایک غمسام کا رن پڑا، یعنی بہت خطرناک جب جنگی صورتحال ہو گئی اور مسلمانوں کی صفیں ٹکرانے لگی سامنے دشمنان سے، تو حضرت ثابت اور حضرت سالم بن قیس، حضرت ثابت بن قیس اور حضرت سالم، یہ دونوں، ثابت بن قیس یہی والے صحابی جن کو حضور نے بشارت دی، اور حضرت سالم، انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کفار سے لڑتے تھے، اب بات یہ ہے کہ ہم دونوں اس وقت اس بات کا معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم شہید تو ہو جائیں گے، جسم تو چھنی ہو جائے گا، لیکن ہمارے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور مسیلمہ کذاب کے خلاف ہم بھرپور جنگ کریں گے اور حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیں گے۔ ان دونوں نے کیا کیا، حضرت ثابت بن قیس نے، حضرت سالم نے، ان دونوں نے گھڑا کھودا، اور گھڑا کھودنے کے بعد اس میں جم کر کھڑے ہو گئے اپنے لیے، اور جم کر کھڑے ہو گئے اور تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی دشمنان اسلام پر، یہاں تک کہ یہ دونوں صحابہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب حضرت ثابت بن قیس کو جو حضور نے بشارت دی تھی کہ تو اچھی زندگی بسر کرے گا، تو نیکیوں والی زندگی بسر کرے گا، ایک حضور نے بشارت دی، اچھی زندگی ہوگی، قابل تعریف۔ دوسرا حضور نے کہا تو کہ شہید ہوگا، تب آپ شہید ہو گئے، حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن قیم کہتے ہیں اس حدیث کے بعد کہ جب حضرت ثابت بن قیس شہید ہو گئے دشمنان اسلام سے لڑتے لڑتے، تو حضرت ثابت نے ایک بہت ہی نفیس اور قیمتی زرہ پہن رکھی تھی۔ ایک شخص جو آپ کی لاش کے پاس سے گزرا، آپ کی باڈی سے گزرا، تو اس نے حضرت ثابت بن قیس کے جسم پر جو بہترین زرہ تھی نا، عمدہ قیمتی زرہ، وہ اتار لی اور جا کر چھپا دی۔ اسی شب حضرت ثابت بن قیس ایک شخص کے خواب میں آئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن قیم، وہابیوں کے امام، کتاب الروح حوالہ میں نے دے دیا، آپ خود اس کو سرچ کر لیں۔ وہ ایک شخص کو خواب میں آ کر حضرت ثابت بن قیس کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ یہ محض خواب ہے۔ شہید ہو گئے ثابت بن قیس، اب وہ ایک شخص کے خواب میں آ رہے ہیں اسی رات، اور کہا تم خواب سمجھ کر ایسا نہیں کہ اس بات کی تم اہمیت کھو دو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور سنو یہ بات بڑی اہم ہے، میں غور سے تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سنو، جب میں کل قتل ہوا تو ایک آدمی میرے پاس سے گزرا، اس نے میری زرہ اتار لی، سنو، اس کی رہائش گاہ پر جاؤ، اس کی رہائش گاہ فلاں جگہ پر ہے اور فلاں کنارے پر اس کی رہائش موجود ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے خیمے کے نزدیک ایک گھوڑا چل رہا ہے جس کے پاؤں میں ایک لمبی رسی بندی ہے، اس شخص نے میری زرہ پر ایک چادر نما کوئی چیز دیگچا وہ الٹا رکھ دیا ہے تاکہ چھپ جائے، میری زرہ نظر نہ آئے، اور اس کے اوپر اونٹ کا کچاوا ہے، تم صبح حضرت خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ میری زرہ اس شخص سے لے لیں۔ میں نے کہا واہ ابن قیم صاحب، آپ کی بات نے تو اہل سنت کے سب عقیدوں کو ثابت کر دیا ہے۔ تم تو کہتے ہو کہ جو دنیا سے چلا جائے، نبی بھی چلا جائے تو اس کو کچھ نہیں پتا، یہاں ثابت بن قیس صحابی رسول ہیں، دنیا سے گئے، اگلے دن رات خواب میں آئے
اور اس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں بندے نے میری زرا اتاری ہے، اس کا گھر کہاں ہے یہ بھی بتایا، بولو نا سبحان اللہ، اس گھر کے باہر اونٹ چل رہا ہے یہ بھی بتایا، زرا کے اوپر اس بندے نے کیا الٹا کیا ہے دیکھا وہ بھی بتایا، اس کے اوپر کیا چیز چھپا کے رکھی یہ بھی بتایا، اور کہا خالد بن ولید کو کہو کہ وہ زرا میری لے لیں۔ میں نے کہا حضور جن کو دعا دیں کہ تیری زندگی اچھی بسر ہو، تو شہید ہو، اللہ اس کو یہ شان عطا کرتا ہے، تو مصطفیٰ کی شان کتنی بلند ہوگی۔ اور یہ لکھ بھی رہے علامہ ابن قیم، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے، وہ شخص کو دوسری بات کہتے ہیں ثابت بن قیس، جب تم مدینہ طیبہ پہنچو، صحابی کو پتا تھا یہ مدینہ پہنچیں گے جو شخص ہے، یہ نہیں مریں گے ابھی، تو حضرت صدیق کے اکبر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنا کہ ثابت پر اتنا قرض ہے وہ ادا کریں اور میرے فلاں فلاں غلام کو آزاد کریں۔ جب وہ شخص بیدار ہوا، ابن قیم لکھتے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید کے پاس گیا، اپنا خواب سنایا، حضرت خالد نے وہ زرہ وہاں سے تلاش کر لی، اور حضرت صدیق اکبر نے حضرت ثابت کی وصیت کو عملی جامہ پہنایا۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کا ادب کرنے والوں کو یہ شان اور عظمت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا حضرت ثابت بن قیس کی شہادت جو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اور اس کے بعد زرہ جس نے چھپائی آپ نے اس کا پتہ بتایا، زرہ کہاں تھی وہ بتائی، اپنے اوپر جو قرض تھا وہ صدیق اکبر سے اتروایا۔ یہ چیز اس بات کو بتاتی ہے کہ جب محبوب کے ادب میں کوئی روتا ہے اور محبوب کی تعظیم کی جس کو فکر ہوتی ہے، اللہ اس کو یہ روحانیت اور کمال عطا کرتا ہے، تو مصطفیٰ کریم کا ادب کرنے والوں کو رب کی بارگاہ میں کیا کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ اور حضور جان عالم کی بشارت مکمل ہوئی، زمین و آسمان تو جگہ چھوڑ سکتے ہیں، رسول اللہ جو کہہ دیں وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا ثابت بن قیس پیارے تیرے لیے یہ آیت تھوڑی اتری ہے، تو میرا وفادار ہے، تو میرا ادب کرنے والا ہے، تو میرا عاشق ہے، تو کیوں روتا ہے؟ ارے میں مصطفیٰ تیری زندگی دیکھ رہا ہوں کہ جو بہت زبردست ہوگی، قابل تعریف، تیری موت شہادت والی ہوگی، تیرا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ رب سے دعا کرو مولا حضرت ثابت بن قیس کے صدقے یہ تینوں نعمتیں اللہ ہماری نسلوں کا بھی مقدر فرما دے، کہ ہماری زندگی بھی محبوب کی دعا کی برکت سے ثابت بن قیس کے صدقے قابل تعریف ہو، ہمارا وقت آخر شہادت والا ہو محبوب کی خاطر، اور ہمارا ٹھکانہ محبوب کی دعا کی برکت سے جنت الفردوس ہو جائے۔ آمین۔ گفتگو میں کوئی کمی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وما علیہ